بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ 6 ستمبر کا دن پوری پاکستانی قوم اور خاص طور پر افواج پاکستان کے لیے قابل فخر دن ہے۔ یہ دن ہمیں جنگ ستمبر کے شہیدوں کی نہ صرف یاد دلاتا ہے بلکہ وطن کے دفاع اور محبت کے عہد کو بھی دہراتا ہے، جب پاکستان کی مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کے خلاف اپنی آزادی اور قومی وقار کا دفاع کیا تھا۔ تاریخی اعتبار سے 6 ستمبر کا دن ہماری بہادر افواج کی جرأت، عزم صمیم اور اصرار و قربانی کے بے مثال جذبے کی علامت ہے۔ 56 سال قبل اس دن پاکستانی فوج کے افسران، سپاہیوں، بحریہ کے جوانوں اور فضائیہ کے شاہینوں نے غیور پاکستانی قوم کی شانہ بشانہ دنیا پر ثابت کیا کہ وہ ہر قیمت پر مادر وطن کے چپے چپے کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ قوم اور مسلح افواج نے ثابت کیا کہ حجم اور عددی برتری کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بلکہ سب سے زیادہ اہمیت جذبہ، ولولہ اور جرأت و بہادری کی ہوتی ہے۔ جنگ ستمبر ہماری پرعزم قوم اور پاکستان کی بہادر مسلح افواج نے بارہا یہ ثابت کیا کہ وہ ملک کے دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے اور کسی بھی صورت سے نبر آزما ہونے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آئندہ بھی معلوماتی ویڈیوز مل سکیں۔ شکریہ۔ 1965 کی جنگ میں پاک فوج نے ملک کی سرحدوں کا دفاع باوقار انداز میں مؤثر بناتے ہوئے دنیا کو یہ باور کرا دیا کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں، اور اس مقصد کے لیے بے دریغ جان و مال کے نذرانے پیش کیے۔ 56 برس پہلے عددی لحاظ سے چھوٹی مگر خوددار قوم نے ثابت کیا کہ جدید اسلحہ اور فوجی برتری ہی نہیں بلکہ اتحاد، جرأت اور دھرتی سے محبت ہی وہ جذبے ہیں جو کسی بھی جنگ میں کامیابی اور سرفرازی کا سبب بنتے ہیں۔ رن آف کوچ میں پاکستانی افواج کی فتح نے بھارتی قابض فوجوں سے برسر پیکار کشمیری نوجوانوں کے جذبے کو ایک نیا حوصلہ بخشا اور انہوں نے وادی میں آزادی کی جدوجہد تیز کر دی۔ بھارتی فوجیوں نے مجاہدین کی کامیابی سے بوکھلا کر آزاد کشمیر پر اچانک حملہ کر کے کارگر اور ٹیٹوال کی چوکی پر قبضہ کر لیا۔ بھارت تمام اخلاقی اور بین الاقوامی اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پاکستان کے علاقے اوان شریف کو شرانگیز گولہ باری کا نشانہ بنایا۔ اب پاکستان جوابی کارروائی کرنے میں حق بجانب تھا۔ آزاد کشمیر کی افواج نے پاکستانی افواج کے ساتھ مل کر جوابی کارروائی کی اور یہ باور کرایا کہ آزادی کے متوالے اپنی دھرتی کے ایک ایک ذرے کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ 5 ستمبر 1965 کو پاک فوج کی جوڑیاں کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے بھارتی فوج سے پہلی بڑی جھڑپ ٹروتی کے مقام پر ہوئی، لیکن پسپائی کفر کا مقدر تھی اور جوڑیاں پاک فوج کے قبضے میں آ گیا۔ جوڑیاں سے بھاگتے ہوئے دشمن 20 ٹینک چالو حالت میں اور اتنی ہی توپیں پیچھے چھوڑ گیا جو 2 رجمنٹوں کی ضرورت کے لیے کافی تھی۔ ادھر دشمن کے لیے کشمیر کے محاذ پر مجاہدین کو روکنا محال ہو رہا تھا۔ اس کو سارا مقبوضہ کشمیر ہاتھوں سے جاتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنی شکست کی شرمندگی مٹانے کے لیے بھارت نے 6 ستمبر کو صبح سویرے بغیر اعلان جنگ کیے مکاری اور دھوکہ دہی سے پاکستان کی بین الاقوامی سرحد عبور کر لی۔ بھارت نے لاہور پر حملہ کر دیا۔ دشمن کی پیدل فوج کے 2 ڈویژن بھاری گولہ باری کی آڑ میں BRB نہر کے کنارے تک پہنچ گئے۔ قوم سو رہی تھی، لیکن وطن کی حفاظت پر مامور پاک فوج کے بہادر جوانوں کی نگہبان آنکھیں جاگ رہی تھیں۔ وطن کے سپاہیوں کے لیے اپنی وفاؤں کا عہد پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ پاکستان کے اس وقت کے صدر ایوب خان نے ریڈیو پاکستان سے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں توحید کی صدائیں گونج رہی ہیں، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ہر بچہ، جوان، بوڑھا سر پہ کفن باندھے اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ دشمن کے مقابلے میں تھا۔ اب ہر سپاہی ایک ناقابل شکست فصیل تھا جس نے دشمن کی پیش قدمی روک دی تھی۔ پاک فوج سچائی کی قوت، جذبہ حب الوطنی اور ایمان کے سرمائے سے سرشار
پاک فوج کی ایک کمپنی نے لاہور کے علاقے برکی کے محاذ پر 9 گھنٹے تک بزدل دشمن کی پوری بریگیڈ کو روکے رکھا۔ اس محاذ پر دشمن کو میجر عزیز بٹی جیسے بہادر فوجی افسر کا سامنا تھا۔ 6 اگست 1928 کو پیدا ہونے والے پاک فوج کے اس بہادر افسر نے 6 دنوں تک بھارتی ٹینکوں کو روکے رکھا۔ ہر نئے دن کے ساتھ میجر عزیز بٹی میں شہادت کا جذبہ زور پکڑ رہا تھا۔ وہ لاہور کے برکی کے علاقے میں ایک کمپنی کی کمانڈ کر رہے تھے۔ میجر عزیز بٹی نے نہر کے اگلے کناروں پر موجود پلاٹونوں کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ فیصلہ فوجی حکمت عملی کے لحاظ سے ایک عجیب فیصلہ تھا۔ جب دشمن بھاری توپ خانوں اور ٹینکوں کی مدد سے تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا، گولوں کی بوچھاڑ میں یہ مرد مجاہد آگے بڑھ رہا تھا۔ میجر عزیز بٹی دشمن کے اعصاب پر اس قدر سوار ہو چکا تھا کہ دشمن نے 9 اور 10 ستمبر کی درمیانی رات اس سیکٹر میں اپنی پوری بٹالین لگا دی۔ دشمن نے بھرپور حملے کیے۔ ملک پر قربان ہونے والا یہ سپاہی نہر کے دوسرے کنارے جا چکا تھا۔ میجر عزیز بٹی کو بار بار واپس آنے کا کہا جاتا رہا، مگر وہ دشمن سے قبضہ کیا ہوا نہر کا کنارہ ہر صورت چھڑوانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان کو نصرت حاصل ہوئی۔ دشمن اس علاقے سے بھاگنا شروع ہو گیا، مگر میجر عزیز بٹی اب بھی دشمن کے گولوں کی زد میں تھے۔ ان کو بار بار کہا جاتا تھا کہ آپ دشمن کے گولوں کی زد میں ہیں، مگر وہ اپنی جگہ سے اس وقت تک نہ ہٹے جب تک تمام گاڑیاں اور جوان نہر پار نہ پہنچ گئے۔ میجر عزیز بٹی 12 ستمبر کو صبح 9:30 بجے دشمن کی نقل و حرکت کو دوربین سے مشاہدہ کر رہے تھے کہ اچانک ایک ٹینک کا گولہ ان کے سینے کو چاک کر گیا۔ انہوں نے برکی کے مقام پر بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے میجر عزیز بٹی کو نشان حیدر سے نوازا گیا۔ بھارتی فوج جم خانہ میں عیش و عشرت کے خواب سجائے 3 ڈویژن کے ساتھ بھی BRP پار نہ کر سکی۔ وہ لاہور ہو یا قصور کا محاذ، دشمن کی فوج پاک فوج کی سیسا پلائی دیوار سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گئی۔ پاک فوج بہادری سے لڑتے ہوئے جنگ کو دشمن کے علاقے میں لے گئی۔ قصور کے محاذ پر بھی دشمن کو منہ کی کھانی پڑی۔ پاک فوج دشمن کے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے آگے بڑھتی رہی۔ کھیمکرن کے علاقے چیمہ محمود پر پاک فوج نے سبز ہلالی پرچم لہرا دیا۔ دشمن بھاری جنگی ساز و سامان چھوڑ کر اس علاقے سے بھی بھاگ گیا۔ سیالکوٹ کا محاذ، ابھی حملے کو 24 گھنٹے بھی نہ ہوئے تھے کہ دشمن نے سیالکوٹ کے محاذ پر 500 ٹینکوں اور 50,000 فوج کی مدد سے حملہ کر دیا۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ پاک فوج وطن کی مٹی سے محبت کے جذبے سے سرشار، سر پر شہادت کا کفن سجائے اس کے ناپاک منصوبوں کو خاک میں ملا دے گی۔ اس محاذ پر بھی پاک فوج کے بہادر جوانوں نے دشمن کو بھاری مالی اور جانی نقصان پہنچایا۔ دشمن رات کے اندھیرے میں بغیر اپنے جنگی ساز و سامان کے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ میدان میں جذبوں نے فولاد کو پگھلا دیا۔ حق کی فتح ہوئی اور باطل ہار گیا۔ دشمن نے اب چونڈا پر حملہ کر دیا۔ چونڈا کا محاذ اس لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جنگ دوم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی چونڈا کے مقام پر لڑی گئی۔ دشمن یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ وہ ٹینکوں کے بھاری تعداد کے زام پر پاک سرزمین میں داخل ہو پائے گا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی دھرتی کے بہادر ثبوت چونڈا کو دشمن کے ٹینکوں کا قبرستان بنا دیں گے۔ اتنے بڑے عسکری مالی نقصان کے بعد دشمن کی اوسان فتح ہوگی۔ 45 ٹینکوں کا ملبہ دشمن کی بزدلی پر مہر ثبت کر رہا تھا۔ یوں دشمن اس محاذ پر بھی بری طرح شکست کھانے کے بعد بھاگ گیا۔ دشمن جب وطن عزیز کی عزت کو میلی آنکھ سے دیکھے تو وطن کے بیٹوں کی غیرت کے آگے بند باندھنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ سلیمانکی کے محاذ پر پاک فوج کے غیرت مند کمانڈر نے دشمن کی پیش قدمی کا انتظار کیے بغیر کاری ضرب لگانے کا فیصلہ کیا۔ اس پیش قدمی کا مقصد دشمن سے سلیمانکی ایڈورس کو بچانا تھا تاکہ ملک کا نہری نظام متاثر نہ ہو اور وطن عزیز کی کھیت سرسبز شاداب رہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب جنگ ختم ہوئی تو بہادر پاک فوج نے نہ صرف سلیمانکی ایڈورس کو دشمن کے مذموم عزائم سے بچایا، بلکہ بھارت کا 40 مربع میل رقبہ بھی پاک فوج کے زیر اثر آ گیا تھا۔ 18 سال بعد بھارتی فضاؤں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ تھر پارکر کا محاذ، 8 ستمبر 1965 کی بھارت نے جنوب میں تھر پارکر پر حملہ کر دیا۔ دشمن کا خیال تھا کہ پاک فوج کو 1500 میل پر پھیلی کشمیر سے سندھ تک لمبی سرحد پر جا کر
وہ اس محاذ پر اپنے مضموم ارادوں کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکتا ہے۔ تھر پارکر میں موجود ایک اہم چوکی پر بھارتی قبضے کے بعد پاک فوج نے دشمن سے اس چوکی کا قبضہ چھڑانے اور حملوں کو پسپا کرنے کے لیے 1000 رضاکاروں کی درخواست کر دی، جس کے جواب میں ملک پر مر مٹنے والے 50,000 حروں نے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر لڑنے کے لیے پیش کر دیا۔ دشمن کو معلوم نہ تھا کہ اس کا مقابلہ صرف پاک فوج سے نہ تھا، بلکہ غیرت مند قوم کے شہری بھی اپنی بہادر فوج کے شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ جب فوج اور بہادر انہوں نے مل کر حملہ کیا تو تھر پارکر کے تپتے صحرا ان کی بہادری اور شجاعت کی داستانوں کے امین بن گئے۔ دشمن آج بھی جب تھر پارکر کا محاذ یاد کرتا ہوگا تو اسے پاک فوج کے جوانوں اور قوم کے عظیم شہریوں کے جذبے ضرور یاد آتے ہوں گے۔ حیدرآباد پر قبضے کی سوچ لیے دشمن کو اپنے بہت بڑے علاقے سے ہاتھ دھونا پڑا۔ مونا باؤ ریلوے اسٹیشن پر سبز ہلالی پرچم اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ لہرا رہا تھا۔ اس سے اور آگے کشن گڑھ کا قلعہ بہادر فوج اور وطن پر مر مٹنے والے حروں کے آگے سرنگوں تھا۔ پاک فوج نے شعلہ بن کر دشمن کے بڑے بڑے رجمنٹوں کو جلا ڈالا تھا۔ فضا میں بہادر شاہینوں کا بھارت سے پہلا سامنا چھمپ کے مقام پر ہوا۔ اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی کی قیادت میں پاک فضائیہ نے دشمن کو تہ و بالا کر دیا۔ فضا میں جنگی مہارت اور بہادری کا یہ آغاز تھا۔ پاک فضائیہ نے دشمن کے فضائی اڈوں، جن میں جام نگر، ہلواڑہ، پٹھان کوٹ پر ٹھیک نشانے داغ کر بھارتی فضائیہ کو فضا میں اڑنے سے پہلے ہی نکارہ کر دیا۔ دنیا کی فضائیہ تاریخ کا بہادر پائلٹ ایم عالم جذبہ حب الوطنی اور شہادت کی آرزو لیے بے چینی سے اس انتظار میں تھا، آخر وہ کون سا لمحہ ہوگا جب وہ دشمن کو نیست و نابود کرے گا۔ بالآخر وہ وقت آ گیا جب ایم عالم نے سائبر جیسے طیارے کے ساتھ بھارت کے 5 ہنٹر طیاروں کو فضا میں ہی خاکستر کر دیا۔ فضا کی تاریخ میں اس کو فضائی معجزے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ زمین کی گہرائیاں ہوں یا آسمان کی بلندیاں، پاک فضائیہ کی عقابی نگاہوں سے کوئی شے چھپی نہ ہوئی تھی۔ 17 دنوں کی اس عذاب شکن جنگ میں ایم عالم نے دشمن کے 9 طیاروں کو تباہ کیا، 4 کو بری طرح نقصان پہنچایا۔ ان کی اس فقید المثال کارناموں پر حکومت پاکستان نے انہیں 2 بار ستارہ جرات سے نوازا ہے۔ پاک فضائیہ نے ان 17 دنوں میں دشمن پر ہر فضا محاذ پر برتری قائم رکھتے ہوئے دشمن کے 35 جہازوں کو فضا میں، 45 کو زمین میں اور 32 کو طیارہ شکن توپوں کی مدد سے تباہ کر دیا، جبکہ مجموعی طور پر پاک فضائیہ نے دشمن کے 110 طیارے تباہ کیے اور 19 طیاروں کو بری طرح نقصان پہنچایا۔ اس جنگ میں پاک فضائیہ کے صرف 19 طیارے تباہ ہوئے تھے۔ پاک بحری اور فضائی فوج کی بہادری کے کارنامے ابھی مان نہ پڑے تھے کہ پاکستان کی تیسری قوت بحریہ نے بھی اپنے سے کئی گنا بڑے بحریہ کو ناک کوچنے چبھوا دیے۔ پاک بحریہ نے دفاعی حکمت عملی اپنانے کی بجائے جارحانہ جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ پاک نیوی نے 7 ستمبر کو صبح 175 میل دور اپنے ہدف دوارکا کی طرف سفر شروع کیا تو بحیرہ عرب کی بکھری ہوئی موجیں بھی اس کے راستے سے ہٹ گئیں۔ اس دوران پاک بحریہ کے 100 سے زیادہ توپوں کے دہانوں سے جب دشمن پر گولوں کی بارش کی گئی تو دشمن نے بھی کچھ مزاحمت کی، مگر جلد ہی اس کی توپیں ٹھنڈی پڑ گئیں۔ نصف شب کو جب پاک بحریہ کا بہادر بیڑا اپنے ہدف تک پہنچا تو سمندر کے موجوں کا شور ان کی توپوں کی شور میں گم ہو گیا۔ 12 گھنٹے کے قلیل عرصے میں پاک بحریہ کا بیڑا اپنا مشن مکمل کر کے واپس اپنے بیس کیمپ پہنچ چکا تھا۔ بمبئی، جو کہ بھارتی بحریہ کا مرکزی ہیڈ کوارٹر تھا، اس کو پوری جنگ میں پاک بحریہ کے صرف ایک بیڑے غازی نے گھیرے رکھا۔ سمندری پانیوں میں ایسی حکمرانی کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ پاک بحریہ بری اور فضائی فوج کی شانہ بشانہ دشمن کے ہر محاذ کو نشانہ بنا کر نیست و نابود کر رہی تھی۔ پاک بحریہ کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ دشمن کی بحریہ اپنے علاقے سے باہر ہی نہ نکل پائی۔ یوں سمندر کی لہروں اور ان کی گرجدار آوازوں پر صرف پاک بحریہ کی حکمرانی تھی۔ ہمت و حوصلہ، جوان مردی، ایثار و قربانی، جذبہ شہادت اور دفاع وطن کے لیے جان قربان کرنے کی یہ داستان آج بھی نئی نسل کے لیے مشعل راہ ہے۔ ملک پر جان دینے کے دعوے تو ہر کوئی کرتا ہے، مگر تاریخ صرف انہی لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو وقت پڑنے پر اپنے اس قول کو پورا کر گزرتے ہیں۔ ایسا ایک وقت 1965 میں بھی آیا تھا
جب بزدل دشمن نے رات کے اندھیرے میں پاک دھرتی پہ اپنے قدم اس ضام سے رکھے تھے کہ وہ صبح کا ناشتہ لاہور کی جم خانہ طلب میں کرے گا، مگر پھر اس دھرتی کے سپوتوں نے دشمن کی اس ناپاک جسارت پر اس کا کیا اشر کیا، یہ تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھا جا چکا ہے۔ اس مارکے میں خون کے سپوتوں نے دلیری اور شجاعت کی ایسی داستانیں رقم کی کہ دنیا حیران رہ گئی۔ پاک فوج نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ ایسا موقع تھا کہ جب پوری قوم جذبہ جہاد سے سرشار دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر اپنے محافظوں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ مائیں بہنیں دعائیں کر رہی تھیں تو فوجی کافروں کے ساتھ دور تک پیدل جاتے تھے تاکہ اس جہاد میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ نوجوان اشارے کے منتظر تھے کہ انہیں بھی میدان جنگ میں جانے کا موقع ملے، مگر دلیر افواج پاکستان نے یہ نوبت ہی نہ آنے دی۔ غرض کہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا شخص اپنی اپنی جگہ بساط کے مطابق کام کر رہا تھا۔ شاعر ملی نغمے لکھ رہے تھے تو گلوکار اپنی آواز سے لہو گرما رہے تھے، صحافی اخبارات کے ذریعے قوم کو اپنی فوج کے کارناموں سے آگاہ کر رہے تھے۔ 1965 کے بعد پاک فوج ہر سال 6 ستمبر کو یوم دفاع کے طور پر مناتی ہے اور اپنی دلیر افواج اور اس کے شہیدوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ اس جنگ پر اگرچہ انگریزی اور اردو میں درجنوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، مگر جس قدر بھی مطالعہ کیا جائے تشنگی برقرار رہتی ہے۔